قولوا لا الہ الا اللہ. جب اللہ کے پاک پیغمبر نے یہ اعلان کیا اس بچے کے کانوں کے اندر کیا، اس وقت اس نے اس کلمے کو اپنے اندر سما لیا. اللہ اکبر. اپنے اندر اس کو جما لیا، اپنے اندر اس کو ٹکا لیا، پھر اس کے بعد اس کی حفاظت کرنا شروع کر دی. اب دائیں دیکھتے ہیں میاں، حالت یہ کہ چاچا بھی کافر ہے، میاں بائیں دیکھتے ہیں ماں بھی کافرہ ہے، آگے دیکھتے ہیں تو میاں اس کے جو چاچو کے بیٹے ہیں وہ جوان ہیں. یہ ایک اللہ ہے، ایک ماں ہے، ایک اللہ کریم. اللہ کے پاس پیغمبر فرماتے ہیں قد ابی ماتا. جب یہ چھوٹا بچہ پیدا ہوا میں اللہ نے اس کے باپ کو موت دے دیے. اللہ یتیم. اللہ کریم فرماتے علم یجد کا یتیمن فآوا فوجدک ضالا فہدا. او میاں ہدایت دینا نہ دینا میں اللہ کے اختیار کے اندر ہے. اب وہ بچہ یہ سوچتا ہے دائیں دیکھتا ہوں تو کہاں کافر ہے، بائیں دیکھتا ہوں تب کافر ہے، آگے دیکھتا ہوں میرا سہارا کون سا ہے. تو وہ اس وقت جواب دیتا ہے میرا سہارا ہے تو اللہ الصمد، وہ بے نیاز سہارا، اس کے علاوہ نہیں ہے. اللہ کی قسم ایک دن جوبن کے اندر آیا، یہاں رہنا بیکار ہے، اپنے چاچو کے پاس چلا جاتا ہے. 8 سال کا بچہ ہوتا ہے، جا کے اپنے چاچو کو کہتا ہے او میرے چاچو باپ میرا قد ابھی ماتا، فوت ہو گئے چاچو، تو میرا باپ کی حیثیت رکھتا ہے مگر میں آپ سے پہلے بڑا چھپا کے چلتا رہا، اپنے اندر سما کے چلتا رہا. اب میرے اندر یہ کھولتا ہے خون، بولتا ہے خون، یہ چھپانے کی کیا بات ہے. چاچو بات سن لے، اس کلمے کو میں نے مان لی ہے، میں اب یہاں گزارا نہیں کر سکتا، یہ کلمہ میرے اندر سے نہیں نکل سکتا. جب باپ نے سنا یہ بات، جب ان کی آنکھوں کے اللہ کانوں کے اندر یہ الفاظ پہنچی، اللہ کی قسم وہ آگ بگولا ہو گیا کہ میرا پورا خاندان آبا اجدادنا، میاں ہمارے دادا تے بابا تے فلان نانکا تے نانکی، یہ تمام کے تمام کافران. یہ ایک عجیب نکلا ہے ہمارے اندر. چاچو کو بڑا غصہ آیا تے جلال آیا، حتیٰ کہ اپنے بھتیجے کو مارنا شروع کر دیا. مار مار کے تھک کے میاں پھر بھی اس سانس نہیں لیا، پھر اس نے رسی منگا کے اپنے بھتیجے کو باندھ کے مارنا شروع کر دیا. معصوم بچہ ہے، 7 سال کا 8 سال کا بچہ ہے، مگر کہتا ہے ایک ایک لوم کے اندر آواز آتی ہے لا الہ الا اللہ. او میاں تیری گود کے اندر تو یہ پہنچ چکا ہے لا الہ، تیرا تو کچھ لگے ہی نہیں ہے، محنت بھی نہیں لگی، وقت بھی نہیں لگا، مال بھی نہیں لگا، جان بھی نہیں لگی، اللہ نے تیرے گھر کے اندر پہنچا دیے، اس لیے قدر ہم نہیں کرتے. اللہ کی قسم وہ بچہ جب چاچو تھک جاتا ہے، مک جاتا ہے، لوگ اکٹھے ہو کے آتے ہیں اور اس کے کہتے ہیں او ظالمہ یہ تیرا یتیم بھتیجا ہے، آخر تیرے بھائی کی نشانی ہے، یہ اگر اس نے کلمہ پڑھ لیے اس کے اوپر اتنی زیادتی تو نہ کر، اتنا صدمہ تو نہ پہنچا، اس کو اتنی تکلیف تو. وہ ان پہ بھی غصہ ہوتا ہے، گالیاں گلوچ دینا لگ جاتا ہے، حتیٰ کہ جناب وہ کہتا ہو چاچو قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ. اے میرے چاچو تیرا عقل کا کام نہیں کرتا، تیرا ہوش کام نہیں کرتا، یہ جان میری نہیں. اللہ دیکھے نا، ہے نا کمال کی بات، یہ ایمان ہے ہاں؟ اس کا یہ جان میری نہیں، یہ جہان میرا نہیں، یہ مکان میرا نہیں، میرا نہیں، سب کچھ میرے داتا اللہ الصمد بے نیاز کا ہے. یہ تو اپنے اندر سے یہ خیال نکال دے کہ مارنے کے بعد اللہ کی قسم نانا ایک ایک رونگٹے کے اندر، ایک ایک اعضاء کے اندر، ایک ایک اسپرنگ کے اندر اللہ کریم نے جو کلمہ پہنچا دیا اب اس کو نکالنے والا کوئی نہیں ہے. چاچے نے دیکھا لوگ آ کے کہنے لگے بھائی تو کچھ ہوش کر، آخر یتیم تیرا بھتیجا ہے، کتنا ظلم کما رہا ہے اس کے اوپر، کچھ تو خیال کر. بہرحال اس نے چھوڑ دیا. چھوڑنے کے بعد ایک دن گزرا، دوسرے دن پھر چاچو کے سامنے پہنچ گیا اور کہتا ہے چاچو اب میں یہاں نہیں رہتا. اللہ اکبر، کیسی کمال کی بات ہے نا. اب میں یہاں نہیں رہتا، کہاں جائے گا؟ میں وہاں جاؤں گا جہاں محمد رسول اللہ پہنچ. اللہ اکبر، ہے جی میں وہاں پہنچوں گا. اللہ اللہ حدیث نے اس کا نقشہ کھینچا ہے. ان اللہ اريد ان ذهب الى محمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کی قسم اس نے یہ ارادہ کیا کہ میں محمد رسول اللہ کی طرف جاؤں گا. یہ ارادہ کر کے ذہبا چلنے لگا. جب چلنے لگا تو چاچو نے کہا رک جا، ٹھہر جا. وہ
بتا تیرے کو جاننے والا کوئی نہیں، پہچاننے والا کوئی نہیں، کسی کے تیری دعا سلام کوئی نہیں، کہاں جائے گا، کون تیرے کو سنبھالے گا؟ اس نے کہا چاچو کوئی سنبھالے یا نہ سنبھالے، جس کی امان کے اندر میں جا رہا ہوں مجھے امید ہے ساری حفاظتوں کا ٹھیکیدار کون ہے؟ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہاں وہ جو ہے میرا حفاظت کرنے والا ہے، مجھے کوئی پر چاچو کو اور غصہ آیا، اس نے کہا جو لباس پہنا ہوا ہے یہ اتار کے دے، یہ میرا لباس ہے اللہ کی قسم، اور اس نے اپنا لباس اتار کے چاچو کو پھینک دیا، اور ایک کوئی پرانا سا چیتا اٹھا کے اپنی ٹانگوں کو چھپا لیا، اب جا رہا ہے اپنی ماں کی طرف۔ کسی نے پوچھا کہاں جا رہا ہے؟ اب جی ماں کو آخری سلام دینے کے لیے جا رہا، ماں کا کچھ جاتے ہوئے دیدار کرنے کے لیے، یہاں میں رہتا نہیں ہوں۔ اب دیکھو اس کے جذبات، یہ جذبات، اس کی جان بہت زیادہ موٹی تھی، طاقتور تھی، اس کا ایمان اتنا کامل تھا جو اب اس کو سکون اور چین نہیں آ رہا تھا۔ آج ہم اپنے ایمان کا اندازہ لگائیں کہ ہمارے ایمان کا کیا حال ہے۔ ہاں جی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، ان دین محمدی در تاج شان تو لا الہ الا اللہ محمدی۔ اللہ کی قسم وہ چاچو نے کپڑے بھی اتار لیے، ایک چھیٹا لے کے پرانا اپنی ٹانگوں کو چھپا کے ماں کی طرف چلتا ہے۔ ماں نے پہلے کچھ سن لیا تھا کہ میرے بیٹے کے ساتھ اس کا چاچو یہ معاملہ کر رہا ہے، جب ماں کے سامنے جاتا ہے کنارے کھڑے ہو جاتا ہے اور کہتا ہے میری امی تو نے میرے کو پالا ہے، پوسا ہے، دودھ پلائے، آخری سلام کر کے جا رہا ہوں، آخری دیدار کر کے جا رہا ہوں۔ آکے ماں کی ممتا تھی، ماں کا پیار اور محبت تھی، ماں کی چیخ نکلتی ہے میرے بیٹے بات مان جا، تیرا بابا بھی نہیں ایسا تھا، تیرا دادا بھی نہیں تھا، تو کون سے مذہب پہ جا پہنچا ہے؟ عبداللہ کے بیٹے کی بات مان بیٹھا ہے، یہ بات تو انکار کرتے میں تیری ماں کیسے گزارا کروں گی؟ ماں کو جواب دیتا ہے میری امی اللہ کریم کا قانون ہے، یہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کریم کا یہ قانون ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، مگر میری ماں جب شریعت کا معاملہ آ جائے، پیغمبر کی اطاعت کا معاملہ آ جائے، یا ایمان اور کفر کا معاملہ آ جائے، میری امی جان پھر تیری جیسی ایک ماں نہیں، اگر 100 ماں جمع ہو جائے تو پیغمبر کی سنت پہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ہمارے تو نماز تک بھی قربانی نہیں جاتا ہے، ایسا کہ نہیں ہے؟ ہاں یہ ماہ رمضان اللہ اللہ کر کے پکتا ہے کب عید آئے گی، کب جا کے جان چھوٹے گی، ہے نا ایسا؟ ہاں کچھ نہ کام چلتے ہیں، نہ تو کھانا پینا ہے، نہ دکانداری ہے، نہ کھیتی باڑی کا نظام، سارا دھرم پرم سمجھتے ہیں۔ حالانکہ اس نے کبھی سوچا ہے کہ اللہ نے میرے کو بے شمار نعمتیں دی ہوئی ہیں، اور اس مہینے کے اندر کتنی برکتیں، اگر یہ مہینہ نہ ہوتا تو ہماری حالت کیا بن جاتی ہے۔ ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ میں اللہ نے تیری کیسی صورتیں بنائی ہیں، کیسا اللہ تیرا ڈھانچہ بنا ہے، کیسا اللہ کریم فرماتا ہے تیری اس پنجرے کے اندر، تیری اس باڈی کے اندر، تیرے اس فریم کے اندر، تیرے بازو اور انگلیاں کیسیاں میں نے فٹ کی ہے، اگر میں کچھ ان کے اندر اللہ کمی رکھ دیتا بھلا تو کیا کرتا؟ ایک تیرا گوڈا جو تیار کیا یہ چہرہ بنا دیتا، یا اس کے اندر کوئی سوراخ رکھ دیتا، نو تو چل بھی نہ سکتا، چل سکتا پھر؟ ہاں اب جی میں کیا کروں؟ مگر وہ کریم آواز دیتا ہے پھر میرے سے منہ موڑ کے جاتا تو کہاں ہے، کہاں جا رہی ہے؟ اور تیرے میرے بغیر آنسو پوچھنے والا کوئی نہیں، میرے بغیر تیرا کوئی فریاد رس کوئی نہیں، اور تیری سننے والا میرے بغیر کوئی نہیں۔ اللہ کریم چیلنج دیتا ہے نہ دانے مغیرہ از تو فریاد رسو، تو آسیاں رہا خطا بخشو پاسو۔ اللہ 40 سال عمر عزیزت گذشتو، مزاج تو از حال طفلی نگشتو، ہما بہواؤ ہوس ساختی دمے پا مسالے نہ پرداختی۔ اور جب ہوش سنبھالے، عقل سنبھالے، اپنی خواہشات اپنی من مانی کے پیچھے، کبھی دولت کے پیچھے بھاگا ہوا ہے، کبھی اپنی شہرت کے پیچھے بھاگا ہوا ہے، کبھی اپنی بلڈنگ کے پیچھے بھاگا، اور میاں کبھی کسی کے پیچھے، کبھی کسی چیز کے۔ اللہ کریم فرماتا ہے کلو من علیہا فان، مجھے اپنے تقدس کی قسم ہے جن جن چیزوں کے پیچھے تو لگا ہوا ہے یہ تمام کی تمام ایک دن فنا ہو جائیں گی، فنا ہو جائیں گی نا۔ ہمیں سمجھ نہیں آ رہے کہ یہ فنا ہونے والی چیز کے ساتھ ہم اتنی محبت کر رہے ہیں کہ اس کریم ذات کو بھول بیٹھے، اس رحیم ذات کو بھول بیٹھے۔ ہاں جناب
وہ عبد العزا، اس کے ماں باپ نے نام رکھا تھا عزا، لات منات اس کا یہ بت تھے نا کافروں کے۔ اللہ اکبر ان دین محمدی، در تاج شان تو لا الہ الا اللہ محمدی۔ اللہ کی قسم وہ جوان جا رہا ہے، جاتے ہوئے ماں کو سلام دے کے ماں کی مانتا، چیخ پکار اٹھتی ہے، اپنے کلیجے کو دیکھ کے پھٹتا ہے کلیجہ، وہ مگر ماں کی طرف پھر پھیر کے نہیں دیکھ رہا، جا رہی ہے۔ چلتے چلاتے ماں نے یہ کچھ کیا، ایک ٹاٹ کا ٹکڑا اس کے ہاتھ میں تھا، جب اس نے اپنے بیٹے کی حالت نوعیت دیکھی، وہ ٹاٹ کا اٹھا کے ٹکڑا بیٹے کی طرف پھینک دیا۔ اس بیٹے نے وہ ٹاٹ کا لے کے دو حصے کر کے ایک ٹانگوں کو چھپایا، ایک اوپر والے حصے کو چھپایا، اور چلتے ہیں کہاں جا رہے ہیں؟ محمد رسول اللہ کی محفل کی طرف جاتے جاتے میاں پاؤں بھی زخمی ہے، بھوک سے بھی نڈھال ہے، اللہ حال بحال ہے، چلتے چلتے حتیٰ کہ مدینہ کے اندر جب پہنچ جاتے، اللہ کے پاک پیغمبر کی محفل جمی ہوئی ہے، اللہ کے پاک پیغمبر کی محفل لگی ہوئی ہے۔ اللہ کی قسم جو رحمت کی نظر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جوان پہ پڑتی ہے، ما ارسلناک الا رحمت، اللہ اکبر، جب یہ نظر پڑتی ہے اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا ذوالجدین ذوالبجادین، وہ تاج کا لباس پہننے والا تو آ گئے۔ اللہ نے یہ سارا قصہ اٹھا کے پہلے محمد رسول اللہ تک پہنچا دیا کہ اس جوان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، اس کے چاچو یہ کرتے ہیں، اس کے بھائی اس کے ساتھ یہ۔ اللہ نے یہ تمام کہانی اٹھا کے محمد رسول اللہ تک جا پہنچائیے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے تب جا کے فرمایا ذوالبجادین، آج یہ تاج کا لباس پہننے والا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا، اللہ کے پاک پیغمبر کھڑے ہو گئے، کاما عبداللہ، اللہ کاما عبداللہ، اللہ کا بندہ محمد رسول اللہ کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ آگے آتے ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر علم نشرح اللہ کا صدر کو اپنی چھاتی کے ساتھ لگاتے ہیں۔ اللہ کتنا مزہ ہوگا، کتنا سکون ہوگا، کتنی چس ہوگی اور کتنی چاشنی ہوگی جب چھاتی کے ساتھ لگایا۔ وہ عبد العزا کہتے ہیں اللہ کی قسم سب غم بھول گئے ہیں، سب دکھ بھول گئے ہیں، سب پریشانیاں میرے کو بھول گئی ہیں، اب محمد رسول اللہ کی چھاتی کے ساتھ لگ چکا ہوں۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے پہلا کام تو یہ کیا، عبد العزا کے بجائے اس کا نام کیا رکھا؟ عبداللہ۔ کیا نام رکھا؟ پہلا کام محمد رسول اللہ نے یہ کیا۔ عبد العزا ایک بہت بڑا بت تھا، عزا اس کا نام تھا، اور مشرکین کی یہ روایت تھی جب کسی کا بچہ پیدا ہوتا تو لات منات عزا کے نام پہ اپنے بچوں کے نام رکھا کرتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مٹاتے ہوئے اس کا نام کیا رکھا؟ عبداللہ۔ یہ کام کیا، پھر ان کے اندر رہنے لگ گیا اصحاب صفہ کی جماعت کے اندر۔ کچھ وقت گزرا، وقت گزرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا تیاری کرو جنگ کے لیے۔ اللہ، آپ نے غور سے توجہ کریں، تیاری کرو جنگ کے لیے۔ وہ جوان بھی ساتھ جا رہا ہے تبوک کے میدان کے اندر، جنگ تبوک کے اندر جا رہے ہیں، چلتے چلاتے جا پہنچے ہیں۔ جب وہ جنگ کرتے ہیں وہاں سے فارغ ہوتے ہیں، فارغ ہونے کے بعد اللہ کریم ان کو فتح دے دیتے ہیں، مسلمانوں کو کامیابیاں دے دیتے ہیں، مسلمانوں کو واپس آتے ہیں۔ جب واپس آتے ہیں راستے میں اس عبداللہ بیمار ہوتا ہے اور قدم آتا، اللہ، راستے میں فوت ہو جاتا ہے۔ وہ عبداللہ کیا فوت ہو جاتا ہے۔ اب پھر دیکھیں اس کی قسمت کو چار چاند لگتے ہوئے جب وہ فوت ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے کہ یہ فوت ہو گئی ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا او صدیق، جی جی اللہ کے رسول میں قربان جاؤں، اور صدیق اکبر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جلدی کرو اس جوان کو کفن بھی دینا ہے، غسل بھی دینا ہے، اور قبر بھی تیار کرنی ہے، اور اس کو دفن بھی کرنا ہے۔ اللہ کی قسم جیسے حکم دیا، حضرت بلال کے ہاتھ میں چراغ ہے، وہ چراغ 35,000 کی تعداد ہے صحابہ کرام کی، اور اس کے اندر اس کو کفن بھی دیا جا رہا ہے، غسل بھی دیا جائے، قبر بھی بنائی جا رہی ہے۔ نماز جنازہ پڑھانے کے لیے محمد رسول اللہ کی قسمت کو چار چاند لگے ہیں کہ نہیں؟ ہاں، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اللہ کے رسول مکمل تیار ہے،
جب تیار ہو گئے اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا یہاں سے اٹھاؤ میں اپنے کندھے پہ لے کے جاتا ہوں یہاں سلاؤ تاکہ میں محمد رسول اللہ اس کے لیے دعا مانگو اللہ کا پیغمبر جس کے لیے دعا مانگتا ہوگا کتنا مزہ ہوگا کتنی شان و شوکت ہوگی کتنی عزت و عظمت ہوگی کتنا وقار دبدبہ ہوگا کتنی اللہ کی رضا رحمت برکت ہوگی اللہ کے پاک پیغمبر نے اس کے نماز جنازہ پڑھایا صحابہ کرام نے اس کے پیچھے پڑھا 35,000 کی تعداد ہے صحابہ اب اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے اٹھاؤ اور لے کے جاؤ قبر کے اندر جب اٹھا کے لے کے گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے لاحت کے اندر خود اٹھتے ہیں اللہ اکبر اتنا خوش نصیب ہے اللہ کے پاک پیغمبر قبر کے اندر خود اٹھتے ہیں اور اللہ اٹھنے کے بعد کیا فرمایا قبر کو اپنی رحمت کے ہاتھوں سے صاف کیا محمد رسول اللہ نے اللہ اکبر یہ قسمت جس کو ملے اللہ اکبر اللہ کے پاک پیغمبر نے اپنی رحمت والے ہاتھوں سے صاف کیا قبر کو پھر اس کے بعد فرمایا دل یا اخاکما ادبا اللہ اکبر دل یا اخاکما ادبا او میرے صحابیو اپنے بھائی کی میت میں محمد رسول اللہ کے ہاتھوں پہ دے دو قبر کے اندر کھڑا اللہ کا پاک پیغمبر اور فرماتے کیا ہے دل یا اخاکما ادبا اپنے بھائی کی میت کو میں محمد رسول اللہ کے بازوں پہ دے دو اللہ کے پاک پیغمبر جب لیتے ہیں اپنی چھاتی کے ساتھ لگا کے بوسہ دیتے ہیں ہائے خوش نصیب ہاں چاند دنوں کے اندر زندگی کو وہ اللہ نے چاند لگائے 4 چاند لگائے کہ انسان کے وہم و گمان کے اندر بھی نہیں آ سکتا چاہے جتنی مائیں قربان ہو جائے باپ ہو جائے استاد ہو جائے مگر آمنہ کا یتیم جو یہ معاملہ کر رہا ہے تو آپ دیکھیں تو صحیح اللہ اکبر دل یا اخاکما ادبا بڑے ادب کے ساتھ اپنے بھائی کی میت کو میں محمد رسول اللہ کے ہاتھوں میں دے دو جب اللہ کے پاک پیغمبر نے لیا اپنی چھاتی ہاتھ لگایا ایک اللہ اللہ بوسہ دیا دوسرا بوسہ دیا محمد رسول اللہ نے پھر سلا دیا اللہ کے اندر سلانے کے بعد اللہ کے پاک پیغمبر نے اس کا چہرہ مقدس اس کا چہرہ انور قبلے کی طرف کیا اس کے بعد اللہ کے پاک پیغمبر قبر کے اندر موجود ہے اور کیا فرمائے اللہم انی قد امسیت راضیا عنہ فرضا عنہ اللہ میں اس جوان سے راضی ہو گیا تو بھی راضی ہو جا اللہ کے پاک پیغمبر مانگ رہے ہیں اللہم انی قد امسیت راضیا عنہ اللہ فرضا عنہ اللہ میں اس جوان سے راضی ہو گیا تو بھی اس جوان سے راضی ہو جا اب مانگنے والا محمد رسول اللہ کریم فرماتے ہیں سلما شیتا او میرے پاک پیغمبر مجھے اپنے تقدس سے جلال کی قسم تیرے جیسا مانگنے والا میرے در سے نہیں آئے گا تیرے جیسا سوالی کوئی نہیں ہے میرے جیسا داتا دینے والا کوئی نہیں ہے نا ایسا اللہ اکبر فرمایا دل یا اخاکما ادبا جب اللہ کے پاک پیغمبر نے سلا دیا اس مٹی کے اندر اس لاحت کے اندر پھر اس کے بعد یہ دعا مانگی اللہم انی قد امسیت راضیا اللہ اس جوان پہ راضی ہو جا میں محمد رسول اللہ راضی ہو گیا فرضا عنہ تو بھی اس پہ راضی ہو جا اللہ کے پاک پیغمبر نے یہ معاملہ اس کے ساتھ کیا حضرت عبداللہ ابن مسعود المقصود حضرت عبداللہ ابن مسعود اولین السابقین پہلے صحابیوں کے اندر تھا بہت بڑا مفسر محدث بڑا جلیل القدر قسم کا صحابی اللہ جب اس نے یہ نوعیت دیکھی نا یہ حالت دیکھی تو چیخ نکلی وہ پیچھے تھے حضرت عبداللہ ابن مسعود تو بھاگ کے آتے ہیں اور کیا فرماتے ہیں یا لیتنی اللہ اکبر یا لیتنی ہذہ حفرۃ کاش کہ آج یہ میری قبر ہوتی میرے پہ موت آتی اللہ کتنا خوش نصیب ہے یہ جوان کتنے اونچے بخت والا یہ انسان کہ آج فرماتے ہیں یا لیتنی